اور زمانہ اس در سے سبق سیکھ رہا ہے، اور زمانہ یہاں آ کر چھک جاتا ہے، بک جاتا ہے، مال و متاع سب چیزیں لوٹا دیتا ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ عزیز و اقربا کی پرواہ ہے، نہ کنبے کی پرواہ ہے، نہ برادری قبیلے کی پرواہ ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا اس انداز میں غم رکھتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی تیاریوں میں رہا کرتے ہیں، جب تک یہ چراغ بجھ نہیں جائے گا اس وقت تک ہمارا زور، ہماری تلواریں، ہمارا بھرپور اکٹھا ہونا سب بیکار ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس چراغ کو ختم کیا جائے، روشنی دبا دی جائے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی یہ شان و شوکت رب بے نیاز نے اتنا عطا فرمائی ہے، غیر ہو اپنا ہو دیوانہ بن جاتا ہے۔ ایک نظر، ایک جھلک جب حسن جمال کی ہو جائے اور رحمت کائنات کے حسن و جمال کو تک لیا جائے، پھر زندگیوں کی بازی لڑی نہیں جا سکتی، پھر غلامی کا طوق گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں یہ سعادت، خوشبختی اور بہترین سرمایہ تھا وہ پا گئے، کامیاب ہو گئے، بازیاں لے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، اور کس جگہ کا سفر کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آپ سرکار نے فرمایا یہ جلاد سپاہی جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اندھیرے اندھیرے ہو گئے تھے، اور وہ اتنا ہکے بکے رہ گئے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار اکیلے اپنے گھر مبارک سے ہجرت کر کے سفر طے فرما رہے ہیں، آپ سفر کرتے کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، آواز دروازے کو دستک دینے کی دیر تھی، صدیق اکبر پاک نے پہلے سے دروازہ کھول دیا اور خوش آمدید کہا، اور نبی سرکار کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ سواریاں پہلے سے تیار ہیں، انتظامات پہلے سے مکمل ہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی دیر نہیں، کوئی مشاورت نہیں۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں نے تجھے لے کر جانا ہے اور اپنا ساتھی بنانا ہے اور اپنا رفیق بنانا ہے، اس عظیم سفر کی طرف تمہیں لے جانا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی رفاقت میں بیٹھ کر میں نے بہت